بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین امن کا معاہدہ ہو گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاہدے کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے، اسے منظر عام پر کیوں نہیں لایا جا رہا ہے۔ صرف اتنا بتایا گیا کہ دونوں ملکوں نے اپنے وفود کے ہمراہ یہ جو مذاکرات کیے، اس میں یہ طے پا گیا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کی جائے گی، اور اس کے بعد 25 اکتوبر کو استنبول میں وفود کے دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے، اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ جو ٹیکنیکل اور جو دیگر معاملات ہیں اس کو بھی زیر بحث لایا جائے گا، اور اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے میکنزم کیا ہوگا۔ اب یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جب معاہدہ ہوا افغان طالبان حکومت اور پاکستان کی حکومت کے مابین، جس میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اس وفد کی سربراہی کی، جبکہ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے اس اپنے وفد کی سربراہی کی، اور دونوں طرف سے سیکورٹی حکام نے بھی شرکت کی۔ لیکن اس معاہدے میں جو نکات ڈسکس ہوئے، جن پر بات چیت کی گئی اور جن پر اتفاق رائے کیا گیا، وہ منظر عام پر صرف ایک نقطے کے علاوہ باقی معاملات کیوں نہیں آئے۔ تو اصل خبر یہ ہے، اصل صورتحال یہ ہے کہ اس معاہدے سے پہلے جو پاکستان نے تمام معاملات اپنے رکھے افغان حکام کے سامنے، اور جو اس کے میزبان تھے قطر کے جو ہے انٹیلیجنس چیف، ان کے سامنے جو معاملات رکھے، اس میں واضح طور پہ پاکستان نے یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ فتنہ الہندوستان جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور ہندوستان کی سپورٹ سے وہاں پہ مختلف جو کیمپس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کے لیے، کیونکہ آج بھی ایک کارروائی کے دوران اسی فتنہ الہندوستان کا انتہائی مرطوب دہشت گرد مارا گیا، جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ جمیل عرف ٹینک تھا۔ اس کی اطلاعات ملی ہیں، جس کو پاکستان نے جو ہے وہ اس کارروائیوں میں ملوث تھا پاکستان کے خلاف، اور اس کو آج نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی بھی کی ہندوستان کے حوالے سے کہ جہاں پہ مختلف کیمپس تھے، اور کن کیمپس کو نشانہ بنا کر وہاں پہ جو دہشت گرد تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے جو معاملہ اٹھایا افغان حکام کے سامنے، وہ زیادہ تر ہندوستان سے ریلیٹڈ تھا کہ کس طریقے سے وہاں فنڈنگ کی جا رہی ہے، کس طریقے سے وہاں گروپس تشکیل دیے جا رہے ہیں، اور کون کون لوگ ملوث ہیں جو افغان طالبان کے ساتھ ہیں لیکن ہندوستان کے ساتھ رابطوں میں ہیں، جن پہ پاکستان کو تشویش بھی ہے اور پاکستان اپنے خدشات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ اس لیے افغان حکام کی درخواست پر، افغان طالبان حکومت کی درخواست پر یہ طے پایا دونوں ملکوں کے مابین کہ اس معاہدے میں کی جانے والی بات چیت اور جن نکات پر پاکستان کے اعتراضات تھے اس سے کو منظر عام پر نہ لایا جائے، اور پاکستان نے بھی اس بات پر اتفاق کیا، اس شرط کے ساتھ کہ ان تمام جگہوں پہ افغان طالبان حکومت اپنی صفوں کا بھی جائزہ لیں گے، اپنے اندر جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور وہ ہندوستان کی شہ پر یا ان کی سپورٹ کے ساتھ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کروانے میں ملوث ہیں، تو پاکستان اس معاہدے کو خفیہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی۔ اسی لیے 25 اکتوبر کو دوبارہ اجلاس ہوگا، میکنزم کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور افغان حکام اور پاکستان حکام اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے، اور جو سیز فائر ہوا ہے اس کا بھی جائزہ اس دوران جو ہے وہ مکمل طور پہ ایک رپورٹ کی شکل میں پیش ہوگا، جو ترکیہ میں مذاکرات ہوں گے۔ ترکی ان مذاکرات کی اب میزبانی کرے گا، اس لحاظ سے قطر اور ترکی اور چین اور جو سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ گویا ایران اپنی جگہ پہ کردار ادا کر رہا ہے، چین کا اپنا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر اور ترکیہ اب اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ اس خطے میں امن کے لیے دونوں ملکوں کے مابین جنگ بندی اور لڑائی ختم کرانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کے خلاف یہ سرزمین استعمال افغانستان کی نہ ہونے دی جائے۔ ماضی میں بھی پاکستان اور افغانستان کے مابین جب بھی مذاکرات ہوئے، حتیٰ کہ امریکہ نے جب قطر میں بات چیت کی افغان طالبان کے ساتھ، اس وقت بھی یہ بات طے پائی تھی کہ امریکہ نے یہ یقین دہانی لی تھی افغان طالبان سے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے یا کسی ایسے غیر ملکی دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی جو دیگر ممالک پر حملہ آور ہوں گے یا ان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہوں گے۔ تو گویا یہ بات جو ہے آلریڈی کئی بار طے ہو چکی، ماسکو مذاکرات میں بھی طے ہو چکی، لیکن افغان طالبان جو ہیں اس پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس کی ایک رائے یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ افغان طالبان حکام کے مابین بھی اختلافات ہیں، مختلف دھڑے بندیاں ہیں، مختلف گروپس ہیں، جس گروپس کی بنیاد پہ افغانستان کے طالبان جو ہے اس صورتحال پر قابو نہیں پا سکے اور یہ معاملہ بگڑتا ہی چلا گیا۔ لیکن ان مذاکرات پر آنے اور افغانستان کے طالبان حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی اس لیے بھی ہوئی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل
پاک فوج کے سربراہ جناب سید عاصم منیر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب مذاکرات سے پہلے ان جگہوں پہ جہاں سے پاکستان کے خلاف دراندازی ہو رہی ہے یا پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کو نشانہ بنائے بغیر ہم اب آگے نہیں بڑھیں گے، نہ بات چیت کریں گے، نہ مذاکرات کریں گے۔ گویا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ فیصلہ کہ اب ان لوگوں تک جو ہے ان کو انجام تک پہنچائے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں یا پاکستان کے خلاف وہاں سے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے پاکستان بھیج رہے ہیں اور جس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ مکمل طور پر موجود ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اس فیصلے نے پوری کایا پلٹ دی اور اس پورے ریجن کے اندر جو کئی سالوں سے پاکستان مذاکرات کرتا رہا، مذاکرات کے حوالے سے افغان حکام کی منت سماعت کرتا رہا، بات چیت کرتا رہا، ان سے بار بار کہتا رہا کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، لیکن افغان طالبان سوائے بات چیت کرنے کے اور سوائے وعدہ کرنے کے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد پاکستان نے اپنے اوپر حملے کا جس طریقے سے جواب دیا، بھرپور طریقے سے 22 پوسٹیں افغانستان کی جو ہے ان کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، وہاں پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا، اور خاص طور پہ پکتیکا میں اور قندھار کے علاقوں میں جو کیمپس تھے جہاں ٹریننگ دی جاتی تھی، ان لوگوں کو جو پاکستان میں آ کر حملہ آور ہوتے تھے، جب ان کو براہ راست نشانہ بنایا گیا تو پھر افغان طالبان حکام دوڑے، قطر کے پاس گئے، ترکیہ سے بات کی اور مذاکرات کی، پھر اس کے بعد سے پاکستان کے ساتھ درخواست کی جانے لگی اور سیز فائر کی درخواست بھی کی گئی، جس کے بعد سعودی عرب کی انوالومنٹ بھی ہوئی اور دونوں ملکوں کے مابین جنگ بندی بھی ہوئی، اور اس کے بعد مذاکرات اس نتیجے پر پہنچے کہ اب یہ وعدہ کر لیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب بھی خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں، کیونکہ ماضی کے تجربات سے پاکستان نے خاصا سیکھا ہے کہ یہ بار بار وعدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کی صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف ایک پوری سازش میں شریک ہیں۔ اس لیے اس پورے معاہدے کو اب مانیٹر بھی کیا جائے گا، دیکھا بھی جائے گا اور جائزہ بھی لیا جائے گا کہ کہیں اگر وائلیشن ہوتی ہے تو پاکستان نے پھر واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اب ہم جہاں سے دہشت گردی ہوگی وہاں جو ہے وہ ایئر سٹرائکس کر کے، وہاں ڈرون کے ذریعے، وہاں میزائلز کے ذریعے ان تمام نیٹ ورکس کو، ان تمام کیمپس کو ختم کر دیں گے جہاں پاکستان کے معصوم شہریوں کے خلاف وہاں پہ پلاننگ کی جاتی ہے اور ان کو پاکستان آ کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک بڑی پیش رفت یہ بھی ہوئی کہ جنوبی وزستان سے ایک ایسے خودکش جو ہے بمبار کو پکڑا گیا کہ جو نعمت اللہ موسیٰ جان جو قندھار کا رہنے والا تھا، اس نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ افغان طالبان اور کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان یہ مل کر پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں اور پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کے پاس مکمل ڈوزیر، مکمل ثبوت موجود ہیں، جسے پاکستان اب تمام ان اسلامی ممالک کے سامنے بھی رکھ رہا ہے جو دونوں ملکوں کے مابین حالات کو بہتر کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ نے قیام امن کے لیے بڑا جرگہ بنانے کا اعلان کیا ہے اور 25 اکتوبر کو ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں یہ امن جرگہ ہوگا، اور اپنے ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ عوام کی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر قبائلی عمائدین، مشیران اور نوجوان کا یہ امن جرگہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ گویا وہ جو آپریشن بند کرنے کی بات کر رہے تھے، امن جرگے کی بات کر رہے تھے، اب اپنے ہی علاقے میں وہ ایک جرگہ منعقد کر رہے ہیں تاکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ بتایا جا سکے کہ وہ الٹرنیٹ کے طور پہ امن جرگوں کا آغاز کر رہے ہیں، اور امن جرگوں کا آغاز انہوں نے اپنے ہی علاقے سے یعنی ضلع خیبر سے کیا اور باڑہ سے، جہاں سے وہ رکن اسمبلی بھی منتخب ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ فتنہ ہندوستان اور ان دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن اب بھی جاری ہے، جس کا ریاست اعلان کر چکی ہے کہ خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رہیں گے، لیکن تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اپنے بیان بازی کے ساتھ ساتھ یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ آپریشن رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ دوسری صورت میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی صوبائی حکومت کی درخواست پر ہی 245 کے تحت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جو فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے اور فوج کو طلب کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ صوبائی حکومت کے کنٹرول کرنا بس میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت خاص طور پہ پاکستان افغانستان معاہدے کو دیکھا جا رہا ہے تو 25 اکتوبر اس لحاظ سے بھی اہم ہوگا کہ ترکیہ میں ہونے والے اس مذاکرات کے دوسرے دور میں جائزہ لیا جائے گا تمام صورتحال کا کہ ان دنوں میں کیا صورتحال رہی اور جو وعدے وعید کیے گئے اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا۔